السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے سردی میں ٹھٹھرتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی ہنستی کھلکھلاتی کہانی۔ عنوان ہے شکار، اور اس سے آپ نے لکھا ہے رابنسن سیموئل گل نے۔ ہائے میں مر گئی! 12 سالہ رشنا کی خوفناک چیخ کے ساتھ ہی باورچی خانے سے گلاس کے ٹوٹنے کی آواز بھی آئی۔ ہائے ہائے، ماں صدقے جائے، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ رشنا کی والدہ کی رعبدار اور بلند آواز سے گھر کے در و دیوار ہل گئے۔ رشنا کے ابو فخر صاحب، جو دن بھر کے تھکے ہارے ابھی گھر میں لوٹے تھے، وہ بھی اس ہنگامے سے گھبرا گئے، اور تھوڑی دیر پہلے تھکن کے مارے ہائے ہائے کر کے پانی مانگنے والے اب بجلی کی سی تیزی سے باورچی خانے کی طرف لپکے۔ صرف 15 سالہ سلمان ہی ایسا تھا جو کانوں میں ایئر فونز لگائے ویڈیو گیم کھیلنے مصروف تھا، اور اسے کچھ خبر نہ تھی۔ رشنا شیشے کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کے پاس سکتے کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ اسے دلاسا دے رہی تھی، جبکہ ابو جان حیرانی کے عالم میں چلائے، کچھ پتا تو چلے، ہوا کیا ہے؟ آپ کو اور سلمان کو کتنی مرتبہ تو بتایا ہے، مگر آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رشنا کے والد نے لاشعوری طور پر دہنے کان کو سہلاتے پوچھا، کیا بتایا ہے؟ مجھے کچھ پتا بھی تو چلے۔ اس موٹی تازہ چپکلی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ کو باورچی خانے میں کام کرنا پڑے تو لگ پتا جائے۔ میں چپکلیوں سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، تم عورتیں بھی عجیب ہی ہوتی ہو۔ آج تک سنا ہے کہ چپکلی کے ڈسنے سے کسی کی ہلاکت ہوئی ہو، بس خواہ مخواہ کا خوف ہے جو تم عورتوں نے اپنے سروں پر مسلط کر رکھا ہے۔ اس دوران میں بیگم فخر جھاڑو کی مدد سے شیشے کی کرچیوں کو ایک کونے میں جمع کر چکی تھی۔ رشنا بھول ہی گئی کہ وہ اپنے ابو کے لیے پانی لینے آئی تھی۔ وہ سہمی ہوئی باورچی خانے سے نکلی تو اس کی امی بھی کہتے ہوئے نکل آئی کہ اب ہم اس باورچی خانے میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ اس چپکلی کو نہیں نکال دیتے۔ ابو جان غصے کے عالم میں چلائے، سلمان جلدی سے مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ سلمان، جو اب تک حالیہ واردات سے بے خبر تھا، اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور موبائل چھوڑ کر بخاموشی سے باورچی خانے میں گیا۔ برتنوں کے چھکے سے گلاس اٹھایا، کولر سے پانی بھرا اور لا کر ابو جان کو تھما دیا۔ انہوں نے پانی پیا اور بولے، دیکھو، ہم مردوں کو چپکلی دکھائی بھی نہیں دیتی، اور تم ہو کہ اسے پہلے ڈھونڈتی ہو، پھر نظر آنے پر اتنی زور سے چیخ مارتی ہو کہ وہ بھی خوفزدہ ہو کر کسی کونے خدرے میں جا چھپتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ بھی کس قدر ڈرپوک ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ انڈے کے چھلکے دیوار پر لٹکا دینا، چپکلی نہیں آئے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ چھلکوں کی گرد بھی آزادی سے گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ یہ محض باتیں ہی ہیں، اس لیے آپ اس کا کوئی خاطر خواہ علاج کریں۔ سلمان بھی اب حالات سے باخبر ہو چکا تھا، اور اسے یاد آیا کہ والدہ نے چھپکلی مارنے کو کہا تھا۔ گیراج اور واش روم میں چھپکلیوں کا قلع کما کرنے وہ اپنی ایئر گن استعمال کرتا تھا۔ اگرچہ دیواروں پر چھروں کے نشانات پڑ جاتے، تاہم اکثر نشانہ ٹھیک لگتا اور چھپکلی فرش پر آ گرتی اور وہیں ڈھیر ہو جاتی، اور کبھی اپنی ہلتی ہوئی دم پیچھے چھوڑ کر زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی۔ البتہ باورچی خانے میں شیشے کی کھڑکیوں، برتنوں کے چھکے اور چولہے وغیرہ کی وجہ سے والدہ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ یہاں چپکلی کو چھرے اور ایئر گن کی مدد سے نہیں مارنا۔ چھپکلی مطمئن تھی کیونکہ اسے باورچی خانے میں ضرورت کی تمام اشیاء میسر تھیں اور بہت سی محفوظ پناہ گاہیں بھی تھیں۔ رشنا تو پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور امی جان نے رات کا کھانا اس شرط پر بنایا کہ ان کے شوہر باورچی خانے میں ان کے پاس بیٹھ کر کڑی نگرانی کریں گے۔ سلمان یوٹیوب پر چھپکلیوں کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے مختلف نسخوں کی تلاش کرنے لگا، مگر رات گئے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ محلے وقوع کے حساب سے چھپکلی کے شکار کا صرف ایک طریقہ عملی اور آسان تھا۔ اس کے لیے درکار ساز و سامان بھی گھر پر دستیاب تھا۔ سلمان نے ایک گتے کے ٹکڑے پر گوند کو اچھی طرح پھیلا دیا۔ چھپکلی کے لیے تیار کردہ اس پھندے کو باورچی خانے میں اس جگہ رکھ دیا گیا جہاں سے چھپکلی کے گزرنے کا امکان تھا۔ خیال تھا کہ چھپکلی جو ہی اس گتے پر قدم رکھے گی، اس کے قدم وہی جم جائیں گے اور وہ گوند سے چپکی رہ جائے گی۔ صبح ہوئی تو اس گتے پر چند چونٹیاں اور ایک ننا منا سا لال بیگ چپکا ہوا تھا۔ چھپکلی کا اس پر سے گزر تو ہوا تھا، مگر وہ اس قدر ہٹی کٹی تھی کہ گوند کو بھی مات دے گی۔
شام کو ابو جان نے خاص قسم کی ٹکیاں لے آئے، جسے بیچنے والے نے اس دعوے کے ساتھ بیچا تھا کہ یہ ٹکیا جس کمرے میں بھی دیوار پر لٹکا دی جائے گی وہاں چھپکلی داخل نہیں ہوگی۔ 1-2 روز تک کسی کو بھی چھپکلی نہ نظر آئی۔ اب تو رشنا نے بھی ایک بار پھر آزادی سے باورچی خانے میں آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر ایک شام اسی طرح چیخ سنائی دی اور پتہ چلا کہ معاملہ جوں کا توں ہے۔ فخر صاحب نے جذبات میں آ کر ایک مرتبہ جوتی، جھاڑو، وائپر سے اس چھپکلی کو مارنے کی کوشش کی، مگر نہ ہو سکا، بلکہ وہاں پڑا ہوا مچھلی کا مرتبان بمشکل بچا۔ بیچاری مچھلی بھی سہم گئی۔ سلمان نے ایک بار پھر چھپکلی کا شکار کرنے کے لیے نئے طریقوں کی تلاش شروع کر دی۔ دونوں باپ بیٹے کو روز ہی باتیں سننا پڑتی کہ مرد ہو کر بھی آپ دونوں سے ایک چھپکلی نہیں ماری جاتی، جبکہ دوسری جانب یہ موقف پیش کیا جاتا کہ ہمیں تو چھپکلی دکھائی بھی نہیں دیتی، تم خواتین کو جو ہی دکھائی دے مار ڈالو۔ مگر خواتین میں اتنی ہمت کہاں۔ ایک روز صبح صبح فخر صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، جب ان کی بیگم کی چیخو پکار سے باورچی خانے سے آواز آئی۔ نیند کے عالم میں چھپکلی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہیں تو یوں لگا گویا باورچی خانے میں آگ لگ گئی ہے یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا ہے۔ رشنا بھی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سلمان، جس کو صبح جگانا انتہائی مشکل کام تھا، اپنی والدہ کی چیخ سن کر باورچی خانے کو دوڑا۔ اب پورا خاندان باورچی خانے میں موجود تھا اور صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ امی جان کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ رشنا آنکھیں پھیلائے ہوئے مچھلی کے اس مرتبان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جس میں اودھم مچا ہوا تھا۔ سلمان کا ہنسی کے مارے برا حال تھا، جبکہ ابو اطمینان کا سانس لے رہے تھے کہ اتنے جتن کرتے رہنے کا کچھ فائدہ نہ ہوا، اور آج چھپکلی اتفاقاً خود بخود اس جال میں پھنس کر شکار ہو گئی جس کے متعلق کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ برتنوں کے چھکے کے پاس گولڈن فش کا یہ مرتبان پڑا رہتا تھا۔ فخر صاحب کے خاندان کی واحد پالتو گولڈن فش، جو سال ہر سال سے شیشے کے اس مرتبان میں زندگی گزار رہی تھی، اور مچھلی کا سائز بھی ایک سا ہی رہتا تھا۔ ہر صبح بیگم فخر کا پہلا کام اس مچھلی کو خوراک ڈالنا ہی ہوتا تھا۔ فریج کے اوپر پڑی چھوٹی سی پلاسٹک کی بوتل میں مچھلی کے لیے دانے موجود رہتے تھے۔ بیگم فخر جب حسب معمول باورچی خانے میں داخل ہوتی تو رات بھر کی بھوکی مچھلی مرتبان کے ساتھ خوب سر پٹکتی اور اپنی مالکن کو اپنی جانب متوجہ کرتی، گویا ناشتہ مانگ رہی ہو۔ مگر آج تو مرتبان میں کچھ زیادہ ہی شور تھا۔ بیگم فخر نے جو ہی بلب آن کیا تو مچھلی اور چھپکلی کو آپس میں دھکم پیل کرتے دیکھ کر چیخ اٹھی، اور اب سارا خاندان اس شاندار منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہائے، اس کل موئی کو کسی طرح مارے، کہیں ہماری مچھلی کو ہی نہ مار دے۔ بیگم کی یہ بات سن کر فخر صاحب آگے بڑھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس موٹی تازی چھپکلی کو دیکھ کر وہ بھی ایک مرتبہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کہیں وہ ان کے ہاتھ پر ہی نہ چڑھ جائے۔ موسم ٹھنڈا تھا اور ٹھنڈے پانی میں تیر تیر کر بیچاری چھپکلی ویسے ہی ادموئی ہو گئی تھی۔ آخر وہ مچھلی کی حدود میں داخل ہوئی تھی، اس لیے اس نے بھی چھپکلی کو تگنی کا ناچ نچایا۔ حالانکہ وہ سائز میں چھپکلی سے خاصی چھوٹی تھی، مگر اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، چنانچہ مچھلی بھی اپنے مرتبان میں شیر بنی ہوئی تھی۔ سلمان کے ابو نے مرتبان کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر دونوں باپ بیٹا صحن میں چلے گئے۔ ابو، اس کا پانی الٹ دے، چھپکلی خود ہی باہر آ جائے گی۔ ابو کا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ان کے لیے چھپکلی خوف کا تو نہیں، البتہ کراہیت کا باعث تھی۔ انہوں نے ایک لمبی شاخ لی اور مرتبان کے پانی کو انڈیلنے کے بجائے اس شاخ کو پانی میں ڈبو دیا۔ ادموئی چھپکلی فوراً شاخ پر چڑھی، مگر تھکن اور ٹھنڈ سے اس کا برا حال تھا۔ فخر صاحب نے وہ شاخ نیم کے درخت کے ساتھ لگائی تو چھپکلی درخت کی شاخوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فخر صاحب مچھلی کے مرتبان کو بڑے فخر کے ساتھ باورچی خانے میں واپس رکھتے بولے، لو بیگم، آج پھر ہم نے اس موٹی تازہ چھپکلی کا شکار کر ہی لیا۔ ان کی بات سن کر تینوں ہنسنے لگے، جس طرح اس وقت آپ لوگ ہنس رہے ہیں، اور ہماری کہانی ہو گئی ہے اس ہنسی کے ساتھ ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 0309744445 0۔ اللہ حافظ۔